إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام انسانوں کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خاص طور سے اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ آپس میں الفت و محبت اور میل ملاپ سے رہیں، متحد ہو کر کے تمام قسم کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہاں تک کہ مذہب اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں وہ تمام کے تمام ہمیں اتحاد کا درس دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو متحد ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی اور ان نمازوں کو باجماعت فرض کیا تاکہ مسلمان ایک ساتھ
ایک لائن میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں، نہ کوئی چھوٹا رہے نہ کوئی بڑا رہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی عہدے دار ہے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا آفیسر ہے تو اس کو پہلی صف میں جگہ دی جائے گی اور نچلے طبقے کے لوگوں کو پیچھے والی صف میں جگہ دی جائے گی۔ ایسا قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمام کے تمام انسان برابر ہیں۔ ایک ہی صف میں عہدے دار شخص بھی کھڑا ہوگا اور غریب شخص بھی کھڑا ہوگا، ایک ساتھ پیر سے پیر ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے تمام لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے اتحاد کا پیغام دیں گے۔ اسی کو شاعر نے کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزے کو فرض کیا اور سحر و افطار کا وقت مقرر فرما دیا تاکہ ایک ساتھ لوگ اجتماعیت سے اور متحد ہو کر کے افطار کریں اور سحری کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تاکہ مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کی جائے، اور اس میں بھی اتحاد کا پیغام موجود۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حج کو مقرر کیا، اور تمام دنیا کے لوگ ایک دن خاص طور سے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اس دن دنیا کے تمام لوگ اس میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، اونچی ذات کے بھی ہوتے ہیں، نیچی ذات کے بھی ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برابری میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اتحاد کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹو، اپنے راستے کو الگ نہ کرو۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی بھی تاکید فرما دی کہ اتحاد کس چیز پر ہوگا، نقطۂ اتحاد کیا ہوگا، وہ کون سی چیز ہے جس پر لوگ متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے پکڑے رہو گے، اس کے مطابق عمل کرتے رہو گے، اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اتحاد کتاب اللہ پر ہوگا، سنت رسول پر ہوگا، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں جس پر امت متحد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، لوگوں میں تمہیں روشن راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک ایسا راستہ جو واضح ہے، روشن ہے، اس کی تمام باتیں صاف صاف ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس کی رات بھی دن جیسی روشن ہے، یعنی اس میں تاریکی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ اس راستے سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونا چاہے گا، اس راستے کو وہی چھوڑے گا جو اپنے آپ کے لیے ہلاکت کو مقدر کر لے۔ مذہب اسلام تو اپنے ماننے والوں کو ہر طرح سے بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مومنوں کی مثال آپس میں ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے باہم محبت کرتے ہیں، رحم دلی سے کام لیتے ہیں اور بہترین انداز میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد الواحد، گویا کہ وہ ایک جسم ہو، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے اسی طرح تمام مومنوں کی مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، اور آگے فرمایا اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے، جیسے ایک جسم کے کسی بھی حصے میں ایک کانٹا چبھتا ہے تو اس کا اثر تمام کے تمام جسم پر ہوتا ہے، پورے جسم کو بخار آ جاتا ہے یا پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ بلا شبہ اسی طرح مسلمانوں کے مومنوں کی مثال ہے کہ کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمام مومنوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ عرب کے صحرا میں یا نجد و حجاز کے صحرا میں نیل و فرات کی وادی میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی تھی، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی یا اس پر ظلم کیا جاتا تھا تو اس کی تکلیف کو ہندوستان کا مسلمان محسوس کیا کرتا تھا۔ اگر
کسی مسلمان کو فلسطین کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر تکلیف دی جا رہی ہے یا اس پر گولیوں کی برسات کی جا رہی ہے، اس کی تکلیف کو اگر دنیا کے اندر رہنے والے تمام مسلمان محسوس نہ کریں تو مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان کہیں پر بھی پریشان ہو، کسی بھی طریقے کا اس پر ظلم ہو رہا ہو، اس کی تکلیف کو تمام مسلمانوں کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، لوگوں یاد رکھو جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم اس کو کرنے لگو تو آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، لوگوں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس سے تمہاری محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسروں کو سلام کرنے سے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کسی تعلق کا نتیجہ تھا کہ جب کراچی کی بندرگاہ پر راجہ داہر کے ظلم سے پریشان ہو کر کے ایک عورت نے آواز لگائی تھی، یا حجاجہ، اے حجاج تو کہاں ہے؟ اس وقت کے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس عورت کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس تعلق کے مسلمانوں سے تعلق کا نتیجہ کیا نکلا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا اور راجہ داہر کو اینٹ سے اینٹ اس کی بجا دی اور اس نے ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی طرح ملک روم کے بادشاہ نے جب ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس نے بھی اپنے وقت کے خلیفہ کو پکار لگائی تھی، اس نے کہا تھا، جا معتصمہ، اے معتصم، اے خلیفۃ المسلمین تو کہاں ہے؟ اس کی بھی پکار جب خلیفہ معتصم تک پہنچی تھی تو اس نے بھی اس کی پکار کا جواب دیا تھا، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ اور اسی تعلق کا نتیجہ تھا ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کسی باہم میل جول کا نتیجہ تھا کہ اس نے روم پر چڑھائی کی جو اس وقت ترکی کا حصہ ہے اور اس پر چڑھائی کر کے اس کے بادشاہ ہرقل کو اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو شکست دے کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ہی کا نتیجہ تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں اختلاف کرنے سے سخت نکیل فرمائی ہے اور اس بات سے سخت تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقہ بازی کرتے ہیں، دین میں فرقے بناتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں، واضح دلائل کیا جانے کے باوجود ان کے سامنے دلیلیں واضح ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں تمام باتیں ان کے سامنے آشکار ہو جاتی ہیں، پھر بھی وہ اختلاف کرتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تم نہ ہو جانا، بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام راستوں کو ہی بند کر دیا جن کے ذریعے سے امت اسلامیہ میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرما دیا تھا کہ یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظیمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ اے قریش کے لوگوں یاد رکھو تمہاری نسلی حمیت اب کوئی کام نہیں آئے گی، تمہارا نسلی غرور اب کوئی کام نہیں آئے گا۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے تمہارے پاس سے جاہلیت کی کا گھمنڈ چور چور کر دیا ہے، اس کو ہٹا دیا ہے اور تمہارے باپ دادوں کی تعظیم کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی انسان اپنی نسل پر غرور نہیں کر سکتا، اپنی ذات پات پر کوئی انسان فخر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح طبقاتی کشمکش کو، اونچ نیچ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اعلان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں یاد رکھو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے درمیان تو ہم نے قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو اس کے ذریعے سے پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، یاد رکھو اللہ کے یہاں کوئی انسان اونچ نیچ کی وجہ سے درجہ نہیں پا سکتا،
کوئی انسان اونچ نیچ کے درجے سے، ذات پات کے بھید بھاؤ سے کوئی انسان اللہ کی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ کے یہاں بلند مرتبہ کا معیار کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے یہاں معزز وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقائی نفرت کو، گورے اور کالے کی فرق کو بھی اللہ کے نبی نے ختم کر دیا اور اعلان فرما دیا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالدین والتقوی۔ لوگوں یاد رکھو، کسی بھی عربی کو، کسی بھی اجمی پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ کوئی انسان عرب کا رہنے والا ہے، اس کو عرب کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک سے آئے ہوئے لوگوں پر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نہ تو گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ تو کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت کس کی ہوگی؟ الا بالدین والتقوی۔ جو انسان دین میں ترقی کرے، دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اللہ کا خوف اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، وہ دوسروں سے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کالے گورے کی بنا پر، اجمی عربی کے بنا پر کوئی انسان کسی سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج امت کے اندر ہر طرح کے اختلافات موجود ہیں، اور یہ اختلاف تو ہر دور میں موجود تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی یہ اختلاف موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بہترین سپہ سالار تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ اسلامی فوج کے کمانڈر بنا دیے گئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے عین جنگ کے دوران انہیں سپہ سالار سے معزول کر دیا، ان کی سپہ سالاری چھین لی، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ ایک سالار سے جنگ کے دوران اس کی سالاری چھینی جا رہی ہے، لیکن قربان جائیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے فرمایا واللہ لا اقاتل عن عمر بل اقاتل عن رب عمر، میں عمر کے لیے نہیں لڑتا، میں عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ پھر جب میں عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں تو چاہے سپاہی بن کر کے لڑوں یا کمانڈر بن کے لڑوں، دونوں برابر ہے۔ ہر طرح کے اختلاف کو انہوں نے بند کیا۔ ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی تھی، ان کی تربیت ایک پیغمبر اسلام نے، ایک بہترین مربی نے کی تھی، جو کبھی بھی امت کے اندر اختلاف پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جب اختلاف پیدا ہوا تو ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ اگر آپ حضرت علی کس کا مقابلہ کرنا چاہیں تو میں آپ کے لیے 2 لاکھ کا لشکر روانہ کروں گا، اور اس لشکر کے بنا پر آپ امیر المؤمنین پر غالب آ جائیں گے، آپ کی حکومت بن جائے گی۔ یہ امیر معاویہ تھے، فوراً اس کو جواب دیا کہ امیر المؤمنین، آپ نے جواب دیا کہ میرے معاویہ کی طرف سے رومی کتے کے لیے، آپ نے اس کے لیے کتے کا لفظ استعمال کیا، اسے انتہائی ذلیل کے ساتھ خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی کو تیرے خلاف فوج چڑھانی پڑی یا تیرے اوپر حملہ کرنا پڑا تو جو سالار سب سے پہلے حملہ آور ہوگا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں معاویہ بن ابی سفیان ہوں گا۔ ہر دور میں خلاف موجود تھے، تمام دور میں خلافات موجود تھے، لیکن کبھی بھی لوگوں نے اپنے ذاتی خلاف سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا، کبھی بھی لوگوں نے اپنے خلاف سے کسی غیروں کو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرنے دیا، اور یہی ہونا چاہیے۔ اختلاف پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کوئی دوسرا انسان فائدہ اٹھا لے تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آج دنیا کے اندر لوگوں کے مابین طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں، چاہے وہ ذات پات کے اختلاف ہوں یا فرقہ بندی جماعت اور گروہوں کے اختلاف ہوں، ہر طرح کے لوگوں کے اندر اختلاف موجود ہیں، اور اس کی سزا کیا ملی لوگوں کو؟ اس کی سزا یہ ملی کہ مسلمانوں پر دوسرے لوگ غالب آ گئے، اور اللہ کے نبی کے پیشین گوئی بالکل صادق آنے لگی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عن قریب مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسرے لوگ ان پر چڑھ دوڑیں گے اور ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے، ایسے بلائیں گے جیسے لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہیں، اور اس طرح لوگ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا
فرمایا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی, کیا ہم کم ہو چکیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دشمن کے دل سے تمہارا ڈر, تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی وہن نام کی بیماری ڈال دے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. جب یہ بیماری تمہارے دل کے اندر ڈال دی جائے گی تو دوسری قومیں تم پر چڑھ دوڑیں گی اور تمہارا نام و نشان مٹانے کی پوری کوشش کرنے لگیں گی. مسلمانوں کا کوئی بھی دور اختلاف سے خالی نہیں رہا, یہاں تک کہ بغداد میں جب مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت جب مسلمان ایک دوسرے کے پاس رہا کرتے تھے تو ان کے درمیان بھی اختلاف شدید صورت اختیار کر چکا تھا. جب بغداد پر ہلاکو خان نے فوج کشی کی تھی, ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا, اس وقت بغداد کی حالت انتہائی خراب تھی, یہاں تک کہ ایک کھلے میدان میں اسٹیج لگا دیا جاتا تھا اور دو فریق آمنے سامنے بیٹھ کر کے مناظرہ کیا کرتے تھے. پہلے دلائل سے باتیں کیا کرتے تھے, جب دلائل ختم ہو جاتے تو گالیوں پر اتر آتے, پھر گالی سے بات کی جاتی, جب گالیاں بھی ختم ہو جاتی تو دونوں فریق آپس میں بھڑ جاتے, ایک دوسرے سے کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتے اور ان کے ساتھ ان کے فالوورز بھی, ان کے تائیدین بھی ان کے ساتھ بھڑ جاتے اور ایک رات میں ہزاروں لوگ ان مناظروں کے بھیٹ چڑھ جایا کرتے تھے. اور مناظرے ہوتے کس لیے تھے؟ فالتو چیزوں پر جن کا کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا تھا, عجیب عجیب موضوعات پر, عجیب عجیب ٹاپک پر اس وقت مناظرے ہوا کرتے تھے. کوا حلال ہے یا حرام, اس پر مناظرہ ہوتا تھا. مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے, اس پر مناظرہ ہوتا تھا. سوئی کے ایک ناکے میں ایک ساتھ کتنے فرشتے داخل ہو سکتے ہیں, اس پر مناظرہ ہوتا تھا. گویا کہ امت انتہائی خرابی کی حالت میں جا چکی تھی اور جس وقت ہلاکو خان کی فوجیں بغداد میں داخل ہوئیں اس وقت بغداد کی جامع مسجد کے اندر اس بات پر مناظرہ ہو رہا تھا. علماء بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے داڑیاں نوچ رہے تھے کہ تشہد میں انگلی ایک بار اٹھانا ہے کہ بار بار اٹھانا ہے, لیکن یاد رکھیے ہلاکو خان کی فوج نے نہ تو ایک بار اٹھانے والے کو چھوڑا نہ تو بار بار اٹھانے والے کو چھوڑا. اس کی فوج نے تمام کے تمام مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. جب ہر دور میں جب بھی مسلمانوں نے آپس میں اختلاف کیا دشمن ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں صفحے ہستے سے مٹانے کی کوشش کرنے لگے, انہیں انتہائی نقصان پہنچایا. لیکن جب مسلمان متحد ہوئے تو وہ ہر حال میں کامیاب ہوئے. اسی طرح اسپین کا معاملہ لے لیجیے, اسپین سے مسلمانوں کے انتہائی بدتر طریقے سے بھگایا گیا. وجہ کیا تھی؟ صرف دو مسلم حکمرانوں کی آپسی چپکلش کا نتیجہ تھا, ان کا آپسی اختلاف تھا, جس کی وجہ سے 800 سال تک اسپین میں حکومت کرنے کے باوجود مسلمانوں کو اسپین سے بھگا دیا گیا. اسی طرح بخارا اور سمرقند میں وہاں کے مسلمان پورے رمضان کا روزہ چھوڑ کر کے جنگ کی تیاری کرتے رہے اور عین عید کے دن انہوں نے جنگ کی جس میں 40,000 لوگ مارے گئے. جنگ کا مقصد کیا تھا؟ جنگ اس بات پر تھی کہ حنفی کہتے تھے امام ابو حنیفہ امام شافعی سے افضل ہیں, شافعی کہتے تھے امام شافعی امام ابو حنیفہ سے افضل ہیں. صرف اس بنا پر 40,000 لوگ موت کے منہ میں ڈھکیل دیے گئے. اسی طریقے سے پہلی جنگ عظیم جب پہلا وشو یدھ ہوا اس وقت عرب اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان اختلاف ہی کا نتیجہ تھا کہ عرب کا بہت سارا علاقہ یورپ اور امریکہ کی جھولی میں جا گرا اور جس کی وجہ سے 1948 میں اسرائیل کا ناپاک وجود قائم ہوا. صرف اور صرف عرب اور سلطنت عثمانیہ کے اختلاف کا نتیجہ تھا. اسی طریقے سے جاپان کے کچھ بدھسٹوں نے اسلام کو قبول کرنے کی خواہش کی تو ہندوستان سے حنفی پہنچے, انڈونیشیا سے شافعی پہنچے. دونوں کہنے لگے جب تک تم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ حنفی نہیں ہو جاتے, شافعی نہیں ہو جاتے, تم مسلمان نہیں ہو سکتے. جاپانیوں نے بدھسٹوں نے سوچا یہ کیسی بلا ہے, وہ تو بھلا ہو سعودی عرب کے مفتی شیخ محمد سلطان المعصومی کا, انہوں نے فتویٰ دیا کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی خاص فرقے سے جڑنا ضروری نہیں ہے. تب جا کر کے ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا, ورنہ حالت یہ تھی کہ وہ اسلام سے محروم ہی رہ جاتے.
غرض یہ کہ جب بھی مسلمانوں نے اختلاف کو اپنایا، اتحاد کو چھوڑا، ان کی شان و شوکت زمین نہیں مل گئی، ان کا عروج زوال کی طرف چلا گیا۔ اور ایسے ہی آج بھی لوگ اختلاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن اتحاد کرنا ایک اہم ضرورت ہے۔ خاص طور سے اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے اتحاد ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ اختلاف ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا کرتا ہے۔ ہندوستان کی مثال بھی تمام لوگوں کے سامنے ہے، اور اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اختلافات نے مسلمانوں کو کس قدر توڑا ہے، اس کی مثال سارے لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر متحد کر دے، آمین۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔